السلام علیکم ناظرین، کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو اسکرین سے اتر کر دلوں میں بس جاتے ہیں، اور کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان پاکستانی ڈراموں کی جو ریلیز ہوئے کچھ وقت گزر گیا، مگر آج بھی ان کے کردار، ان کے مکالمے اور ان کے حسین اداکار لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو یوٹیوب پر ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ان چھپے ہوئے شاہکار سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں محبت، قربانی اور تقدیر پر بنائی گئی سچی کہانیاں۔ ڈرامہ سیریل مول ایک دل میں اتر جانے والا اور فکری گہرائی رکھنے والا رومانوی ڈرامہ جو دو بالکل مختلف مزاج، سوچ اور طرز زندگی رکھنے والے انسانوں کی محبت کو نہایت نفاست سے پیش کرتا ہے۔ کہانی شہریار حسن کے گرد گھومتی ہے جو سنجیدہ، اصول پسند اور عملی مزاج کا سرکاری افسر ہے، اور اس کی زندگی کو جذبات کی بجائے عقل اور ذمہ داری کے ساتھ جینا چاہتا ہے، جبکہ ایمان ایک نرم دل، خوابوں میں رہنے والی اور انسانیت سے بھرپور ٹیچر ہے جو خصوصاً بچوں کو پڑھاتی ہے اور محبت کو زندگی کی اصل طاقت سمجھتی ہے۔ شہریار پر خاندانی دباؤ ہے کہ وہ اپنی کم عمر کزن سجل سے شادی کر لے، مگر وہ روایتی زبردستی کے فیصلے سے بچنے کے لیے اپنا تبادلہ سکھر کروا لیتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایمان سے ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک گہرا سچا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد شہریار کے والدین ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، سجل کو ترجیح دیتے ہیں، شہریار سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، جس سے محبت اور فرض کے درمیان ایک کڑوا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس پوری کہانی کے ساتھ ساتھ سندھی لوک داستانوں کو علامت کے طور پر جوڑا گیا ہے جو محبت، بے وفائی، قربانی اور پچھتاوے کے جذبات کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل مول صرف ایک رومانوی داستان نہیں بلکہ سماجی توقعات، خاندانی روایات اور فرد کی ذاتی آزادی کے درمیان کشمکش کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ سچی محبت اکثر قربانی مانگتی ہے، مگر وہی انسان اس کو اصل پہچان اور اس کی زندگی حقیقی مقصد تک بھی لے جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سرتاج میرا تو راج میرا ایک پاکستانی فیملی ڈرامہ سیریل جو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ یہ کہانی ایک ایسی ساس کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بیٹیوں اور ان کی ذاتی زندگی پر مکمل اختیار حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی حد سے بڑھتی ہوئی مداخلت کی وجہ سے بیٹیوں کی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں خاندانی رشتے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سخت مزاج خاتون ہوتی ہے جو روزمرہ کے معمولات اور روایات کی سختی سے پابندی پر یقین رکھتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی بیٹوں بلکہ بہوؤں کی زندگی پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ خاندان کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اس کی مرضی سے کیا جاتا ہے اور تمام گھریلو معاملات پر اس کی مکمل حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ رویہ اس کے اور اس کی بہوؤں کے درمیان شدید اختلافات اور ٹکراؤ کا سبب بنتا ہے۔ نتیجتاً پورا خاندان افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بیٹے اپنے رشتوں اور خاندانی نظام میں توازن رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دل کا کیا رنگ کروں ناظرین 2015 میں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ ایک نوجوان عورت کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی کے آغاز کے فوراً بعد ہی ایک المناک حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، جس میں اس کا شوہر جاں بحق ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی نظر میں ایک بیوہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، شوہر کی موت کے بعد مرکزی کردار کو طعنوں، معاشرتی دباؤ اور زبردستی کی ہمدردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ بیوہ عورت کے حصے میں آنے والے تانوں کو بھی دکھاتا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کی کہانی ایک بیوہ کی زندگی پر مرکوز ہے جہاں وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے معنی دینے، بیوہ ہونے کے ساتھ جڑے داغ کو مٹانے اور مردانہ غلبے والے معاشرے کی لگائی ہوئی پابندیوں کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کے اداکاروں میں نور حسن رضوی، ثنا جاوید، اعجاز اسلم اور صدف بطول شامل تھے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ خرم عباس کی تحریر ہے جبکہ سیفی حسن اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ ناظرین، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 1 مارچ سے 10 جولائی 2015 میں نشر ہوا تھا۔ یہ ڈرامہ اس عورت کے سفر کو اجاگر کرتا ہے جس میں مشکلات، سماجی ناانصافی اور جذباتی زخموں کے باوجود اپنی زندگی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے اور اپنی تقدیر کو خود سے رنگ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کرب ناظرین، کرب ایک گہرا درد سے بھرپور اور حقیقت پسندانہ ڈرامہ ہے جو محبت، اعتبار اور خاندانی مداخلت کے تباہ کن اثرات کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ کہانی ہانیہ اور حمزہ کے گرد گھومتی ہے، جن کی شادی ہانیہ کی ماں کی ضد، طبقاتی سوچ اور سازشی رویے کی وجہ سے مسلسل دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ جھوٹے الزامات، بدگمانیاں ہانیہ کے دل میں اپنے شوہر کے لیے شکوک پیدا کر دیتے ہیں، جس کا انجام ایک ایسے وقت میں طلاق کی صورت میں نکلتا ہے جب وہ حاملہ
ہوتی ہے۔ علیحدگی کے بعد ہانیہ نئی جگہ منتقل ہو کر اپنی بیٹی ایمان کو جنم دیتی ہے اور اسے باپ سے چھپاتی ہے، جبکہ حمزہ ٹوٹے ہوئے رشتے میں محرومی اور پچھتاوے کے کرب میں جیتا رہتا ہے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے، اپنی بیٹی کی حفاظت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکامی کا اسے سامنا رہتا ہے۔ بعد میں ہانیہ کی مصروف زندگی کے باعث ایمان کی نظر اندازی دیکھ کر اسے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی دکھاتا ہے کہ خاندان کی زہریلی مداخلت کس طرح ایک مضبوط رشتے کو بھی بکھیر سکتی ہے اور زندگی بھر کا کرب دے سکتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کتنا ستاتے ہو ناظرین، یہ ڈرامہ انسانی زندگی کے گہرے مسائل، نازک جذبات اور پیچیدہ سماجی رویوں میں مختلف کہانیوں کے ایک جامع مجموعہ ہے، جس میں ہر قسط ایک نئے پلاٹ اور نئے کرداروں کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ان کی کہانیوں کا محور زیادہ تر خواتین کی زندگیاں، ان کے فیصلے اور وہ حالات ہوتے ہیں جن کا سامنا انہیں خاندان اور معاشرے کے دباؤ میں کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامے میں محبت اور اعتماد جیسی خوبصورت جذبوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ، غلط فہمیاں اور رشتوں میں پڑنے والی گرہیں نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں دکھائی گئی ہیں۔ ہر کہانی میں جذباتی اتار چڑھاؤ نمایاں ہوتا ہے، جہاں شادی، طلاق، قربانی اور خودداری اور سماجی پابندیاں زندگی کے نئے موڑ کو جنم دیتی ہیں۔ یہ کہانیاں نہ صرف ناظرین کو جذباتی طور پر جوڑتی ہیں بلکہ انہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کس طرح معاشرتی روایات، خاندانی توقعات اور ذاتی خواہشات کے درمیان توازن قائم کرنا انسانی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل تمہارے سوا ناظرین، ڈرامہ سیریل تمہارے سوا ایک جذباتی اور پیچیدہ پاکستانی ڈرامہ ہے جو دو بہترین دوست ارسل اور اظہر کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے۔ دونوں دوست اپنی زندگی میں خوشحال ہیں، شادی شدہ اور اپنے خاندان کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارسل کی بیوی سمرہ ایک خوبصورت اور محبت سے بھری عورت ہے، لیکن اچانک اس کی زندگی میں بڑا سانحہ آتا ہے جو اسے دماغ کا کینسر ہو جاتا ہے، اور یہ خبر نہ صرف ارسل بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے ایک صدمے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ سمرہ کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور اسے مالی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ دوستی اور قربانی کے جذبے کے تحت ارسل انتہائی مشکل فیصلہ کرتا ہے اور وہ سمرہ کو عارضی طور پر عازر کے ساتھ کاغذی شادی میں دے دیتا ہے۔ اس کا علاج عازر کی انشورنس سے ممکن ہو سکے۔ یہ فیصلے ان کے لیے جذباتی طور پر انتہائی پیچیدہ اور دل کو دہلا دینے والا ہوتا ہے، مگر قسمت کے فیصلے میں بہت کٹھن ثابت ہوتے ہیں۔ ارسل اچانک کار حادثے میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد سمرہ اور عازر کی زندگیاں مکمل طور پر بدل جاتی ہیں۔ اب عازر کے پاس دو بیویاں ہیں اور اس کی ذمہ داری غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ محبت، ذمہ داری اور قربانی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں دل اور عقل کے درمیان ایک سخت جد و جہد ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل نکاح ناظرین، پاکستانی ڈرامہ نکاح ایک باہمت، خوددار اور باشعور لڑکی کی جدوجہد کو نمایاں کرتا ہے جو محبت، خاندانی دباؤ اور سماجی روایات کے بیچ اپنے دینی اور انسانی حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ کہانی میں محبت کے تکون، طبقاتی فرق، غلط فہمیاں، زبردستی کے رشتے اور نکاح حلالہ جیسے حساس موضوعات کو نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جو عورت کی زندگی کو نہایت مشکل فیصلوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ہیروئن کو کبھی خاندان کی عظمت کے نام پر قربانی دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو کبھی شوہر کی غلط فہمیاں، سوچ اور سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ پیغام دیتا ہے کہ نکاح صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک مقدس رشتہ ہے جس کی بنیاد باہمی احترام، اعتماد اور انصاف پر ہونی چاہیے۔ بالآخر صبر، حوصلے اور سماجی سچائی کے ذریعے سماجی رکاوٹوں پر غلبہ آ جاتا ہے اور عورت اپنی شناخت اور خود مختاری حاصل کر لیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ بہترین ڈرامے۔ ناظرین، یقیناً آج سے پہلے آپ نے ان ڈراموں کا ذکر کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم نے چن کے بتائے ہیں بڑے ہی زبردست ڈرامے جن میں بڑے ہی خوبصورت کہانیاں دکھائی گئی ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھا اور یقیناً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو آپ ان ڈراموں کو ضرور واچ کریں، ایک ایک کر کے یہ ہر ڈرامہ دیکھیں۔ ان کی سٹوریز آپ کو بے حد پسند آئیں گی اور ہمارے چینل پر آپ کو ایسی ہی انٹرٹیننگ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کے حوالے۔